شام کے 5 بج رہے تھے۔ شاہجہاں منزل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ سب ہال میں موجود تھے۔ ماں بیگم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب کامران نے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ شاہجہاں بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ ماں بیگم، وہ میں اپنی کلاس فیلو نوشین کو کافی عرصے سے پسند کرتا ہوں۔ کامران نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے اپنی ماں سے کہا تھا، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہریار نے اس کی بات ختم ہوتے ہی کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نوشین کے گھر رشتہ لے جائیں تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہم لے جائیں گے۔ جو ہمارے بیٹے کو پسند ہے وہی ہمیں بھی پسند ہے۔ سب کی نظروں کا تعاقب اپنی طرف بڑھتا دیکھ علاء الدین صاحب نے کہا، جس پر لمحے بھر میں ہی ہال میں موجود خاموشی ختم ہو گئی تھی اور سب کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ماں بیگم، اس خوشی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، کیوں نہ کہ 3 سال بعد نور الہدیٰ کی آمد پر شاہجہاں منزل میں خوشیاں ہی خوشیاں چھا چکی تھیں۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ جب امرین کی طرف سے آنے والی اس خوشی نے تو گھر میں ڈیرہ ہی جما لیا تھا۔ شاہجہاں منزل ایک ہنستا بستا خوشیوں بھرا گھر، کسی کی نفرت کی نظر چڑھنے والا تھا اس بات پر کہ وہ صرف 1 مہینے کے لیے ہی آئی ہے۔ علاء الدین صاحب نے کامران کی شادی کی تاریخ بہت ہی جلدی کی رکھ لی تھی تاکہ نور الہدیٰ کی موجودگی میں ہی کامران کی شادی کر دیں۔ شادی کی تیاریوں میں نور الہدیٰ کی امرین سے کوئی تفصیلی بات نہ ہو سکی۔ ایک تو گھر میں شادی کی رونق اور دوسری طرف امری بھابھی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس موقع سے پورا فائدہ نورین نے اٹھایا۔ نورین سے بات کرتے کرتے ایک دم نور الہدیٰ کے منہ سے منان کا نام نکل گیا تھا۔ بھابھی، منان میرا کلاس فیلو ہے اور وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کینیڈا واپس جانے سے پہلے ماں بیگم اور بابا جان سے بات کر لوں، اور کامران بھائی کی شادی دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں منان کے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ جس پر نورین اسے کہتی ہے، تم یہ غلطی مت کرنا، کیوں نہ کہ کامران اس گھر کا بیٹا ہے اور تم بیٹی۔ میری مانو، ابھی تم یہ بات کسی کو مت بتاؤ۔ جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ اور تم کون سا ابھی شادی کر رہی ہو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ ابھی گھر میں سب بہت خوش ہیں، پر بھابھی اگلے ہفتے کی میری فلائٹ ہے۔ میری مانو چندا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، تم آرام سے چلی جاؤ۔ صحیح وقت دیکھ کر میں تمہارے بھائی شہریار سے بات کر لوں گی۔ اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو ہم ماں بیگم اور بابا جان کو منا لیں گے۔ ٹھیک ہے بھابھی، پھر جو بھی فیصلہ ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کی فون کال کا انتظار کروں گی۔ شاہجہاں بیگم اسے دیکھ ماضی کی کچھ خوبصورت اور تلخ یادوں میں گم ہو چکی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد جب نور الہدیٰ کی بیٹی سلطان ماموں کا ہاتھ پکڑے دروازے پر کھڑی تھی، بھائی جان آپ کہ یہ کس کا خون ہے اور اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ شہریار اور کامران کی زوردار آواز پر شاہجہاں بیگم اپنی خیالی دنیا سے باہر آئی تھیں۔ میں ماضی یاد کرنا نہیں چاہتی، سلطان نے رعب دار آواز میں کہا۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔
اس کی ماں میرے شوہر علاؤالدین کی قاتل ہے، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ سلطان کی بات پر شاہجہاں بیگم بلند آواز میں بولی تھی، ماں بیگم ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ امرین جاؤ اس کو کمرے میں لے جاؤ۔ سلطان نے ماں بیگم اور باقی گھر والوں کو سمجھانے بہت کوشش کی مگر کوئی بھی اس بات کے لیے دل سے راضی نہ ہوا۔ سلطان کے اس فیصلے پر گھر میں کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ آخرکار 6 گھنٹے بعد سلطان اپنے کمرے میں آیا۔ آپ کو اس گھر میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ امرین فوراً ہی بولی تھی، تمہیں اور باقی گھر والوں کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ نور الہدیٰ اور منان اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کہاں رہے گی؟ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ سلطان کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ سلطان نے بامشکل اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کھینچتے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، تمہاری مرضی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر ہی گئی۔ امرین کہاں ہے؟ صبح جب سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے تو امرین کو نہ پا کر شاہجہاں بیگم نے پوچھا، وہ ماں بیگم امرین بھابھی تو صبح فجر کے وقت اپنے مائکے چلی گئی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے نوشین نے جواب دیا، سب خیر تو ہے نا سلطان؟ شاہجہاں بیگم نے پوچھا۔ ماں بیگم کی آواز پر ناشتہ کرتے سلطان ایک دم ہی رکا تھا۔ جانے دے ماں بیگم اسے، جب دل بھر جائے گا تو خود ہی آ جائے گی، سلطان یہ کہتا کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ماں بیگم کچھ اور پوچھتی سلطان خدا حافظ کہتا وہاں سے فوراً ہی نکل گیا تھا۔ ایک نظر شاہجہاں بیگم پر ڈالتے وہ سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سلطان کے فیصلے سے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تھوڑا سا سہارا امرین کا تھا اور اس کے یوں گھر سے چلے جانے سے اب اس کی پوری ذمہ داری سلطان پر آ گئی تھی۔ سلطان صبح آفس جانے سے پہلے اس کو ناشتہ کروا کر جاتا تھا اور پھر وہ پورے دن سلطان ماموں کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اگر کبھی کھڑکی سے باہر بچوں کو کھیلتا دیکھتی اور باہر جانے کی کوشش کرتی تو اس کی دونوں ممانیاں نورین اور نوشین ڈانٹ کر واپس کمرے میں بھیج دیتی۔ سلطان رات کو جب بھی آفس سے گھر آتے تو اس کو کھانا کھلاتے اور بہت سارا پیار کر کے اس سے خوب باتیں کرتے، پھر اسے اپنے روم میں سلا کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا۔ ایسے ہی زندگی کے کچھ سال گزر گئے اور اس نے اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھا۔ آج 18 سال گزر جانے کے باوجود یہ اس گھر اور گھر والوں کے لیے انجان ہی تھی۔ کبھی کبھی ماں باپ کے اٹھائے گئے غلط قدم آنے والے وقت میں اولاد کے لیے سزا بن جاتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں نا، جس کی قسمت میں ہو سنورنا وہ سنور ہی جاتا ہے۔